السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج کی آن لائن کلاس میں آپ کا استقبال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کلاس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تیار ہیں نا؟ ماشاء اللہ۔ ہاں تو بچوں، سب سے پہلے آپ اس تصویر کو دیکھو۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ کس کی تصویر ہے؟ جی، یہ ہیں اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب۔ عزیز بچوں، آج ہم مرزا غالب کو بحیثیت شاعر نہیں بلکہ بحیثیت نثر نگار پڑھیں گے۔ حالانکہ اردو زبان میں انہوں نے کوئی نثری کتاب نہیں لکھی، لیکن انہوں نے اردو زبان میں جو خطوط اپنے شاگردوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لکھے، جس کی وجہ سے مرزا غالب ایک عظیم نثر نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں جانے جاتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، آج ہم مرزا غالب کے دو خطوط جو ہماری درسی کتاب میں شامل ہیں انہیں پڑھیں گے۔ سبق نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر 91۔ ہاں تو بچوں، سب سے پہلے ہم آج کے نثر نگار مرزا غالب سے متعارف ہو جائیں۔ مرزا غالب کا شمار اردو کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ نام مرزا اسد اللہ خان، ان کا لقب مرزا نوشہ تھا۔ ان کے شاہی خطابات نجم الدولہ، دبیر الملک تھے۔ انہوں نے پہلے اسد پھر غالب تخلص اختیار کیا۔ عزیز بچوں، لقب اور خطاب یہ اسم خاص کی قسمیں ہیں۔ لقب وہ نام ہے جو کسی کے دوست، رشتہ دار یا جاننے والے محبت سے یا نفرت سے جو نام دیتے ہیں اسے لقب کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب کی شادی جانتے ہو کب ہوئی؟ صرف 13 سال کی عمر میں ہو گئی۔ اس واسطے ان کے رشتہ دار، ان کے جان پہچان والے انہیں محبت سے، پیار سے مرزا نوشہ کہتے تھے، یہی ان کا لقب بنا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں مرزا غالب کا تعلق جو ہے مغلیہ سلطنت سے تھا، یعنی مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے مرزا غالب استاد رہے۔ چنانچہ خطابات یا خطاب اس اسم خاص کو کہتے ہیں جو حکومت کی جانب سے، بادشاہ کی جانب سے کسی کی قابلیت کے اعتراف میں جو دیے جاتے ہیں انہیں خطاب کہتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غالب کے خطابات میں نجم الدولہ اور دبیر الملک شامل ہیں۔ انہوں نے پہلے اسد تخلص کیا جو ان کے نام ہی کا حصہ تھا، مرزا اسد اللہ ان کے نام ہی کا حصہ تھا، لیکن بعد میں چل کر انہوں نے اپنا تخلص بدل لیا اور غالب رکھ لیا۔ ہاں تو بچوں، مرزا غالب 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان کے نقشے میں جو اتر پردیش ہے، اس اتر پردیش میں آگرہ یہی مرزا غالب کی جائے پیدائش ہے۔ بعد میں انہوں نے دہلی کو اپنا مسکن بنایا اور ان کا انتقال بھی دہلی ہی میں ہوا 1969 کو۔ ٹھیک ہے؟ غالب کو اپنی فارسی دانی اور فارسی شاعری پر ناز تھا۔ انہیں اپنی فارسی شاعری پر بڑا فخر تھا، لیکن اردو نثر و نظم سے انہیں شہرت نصیب ہوئی۔ ان کا اردو دیوان بے حد مقبول ہے، یعنی مشہور ہے۔ نثر میں غالب کے خطوط کے مجموعے کافی مشہور ہیں۔ دیکھیے ان کی دو کتابیں، ایک ہے عود ہندی اور دوسری جو ہے اردو معلی۔ کتابوں میں غالب کے وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے
اپنے دوستوں کو لکھے یا شاگردوں کو لکھے۔ ہاں تو بچوں، اب ہم ہماری نصابی کتاب میں شامل مرزا غالب کا یہ خط پڑھنے جا رہے ہیں جو انہوں نے میر مہدی حسین مجروح کے نام لکھا۔ عزیز بچوں، اپنی نصابی کتابوں سے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں دیکھ لیں اور انگلی رکھ کر میری آواز پر توجہ دیں یا پھر اسکرین پر الفاظ پر اپنی نظریں جمائے رکھیں۔ دیکھیے، آہا میرا پیارا مہدی آیا۔ آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے؟ پانی، سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی صوت اس میں ملی ہے۔ خیر، یوں بھی ہے تو بھائی، آب حیات عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا؟ تمہارا خط پہنچا، تردد ابس، میرا مکان ڈاک گھر کے قریب، اور ڈاک منشی میرا دوست، نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلہ کی حاجت، بے وسواس خط بھیج دیا کیجئے اور جواب لیا کیجئے۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے۔ اس وقت مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں ہے۔ لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ ہاں تو بچوں، آپ 2-3 مرتبہ اس سبق کو پڑھیں اور پڑھنے کی اچھی طرح مشق کر لیں۔ اس کے بعد اس خط کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میر مہدی حسن جن کے نام انہوں نے خط لکھا کون ہیں۔ یہاں اس خط میں خط لکھنے والے یعنی مکتوب نگار کون ہیں؟ مرزا غالب، اور مکتوب الیہ یعنی جن کے نام خط لکھا گیا ہے وہ کون ہیں؟ میر مہدی حسین مجروح۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں میر مہدی حسین مجروح۔ اب میر مہدی حسین مجروح کون ہیں؟ دیکھیے، میر مہدی حسین مجروح مرزا غالب کے عزیز شاگرد تھے۔ ان کے والد کا نام میر حسین فگار تھا جو بڑے عالم اور شاعر تھے۔ مجروح پہلے دلی میں رہتے تھے۔ 1857 کی جنگ کے بعد امن کی خاطر پانی پت منتقل ہو گئے۔ غالب اور مجروح کی عمر میں 30 تا 35 سال کا فرق تھا۔ غالب انہیں اپنے فرزند کی طرح سمجھتے تھے، یعنی اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ مجروح غالب سے اپنی شاعری اور نثری کتابوں کی اصلاح لیتے تھے۔ 1747 سے 1869 کے درمیان ان دونوں میں خط و کتابت ہوتی رہی۔ غالب نے انہیں 100 سے زیادہ خط لکھے۔ ہاں تو بچوں، اب ہم خط کے اس حصے کو سمجھیں گے۔ یہاں دیکھیے، اپنی درسی کتاب میں اس حصے کے جو بھی اہم الفاظ ہیں اسے درسی کتاب میں پینسل کی مدد سے لکھ لیں اور اسے بغور سنیں۔ دیکھیے، غالب بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی القاب کے ایسے بات کر رہے ہیں گویا وہ خود میر مہدی حسین مجروح کے پاس چلے گئے ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں، آہا میرا پیارا مہدی آیا۔ آؤ بھائی، مزاج تو اچھا ہے، خیریت سے تو ہو، بیٹھو، یہ رامپور ہے۔ چونکہ غالب دلی میں رہا کرتے تھے اور کسی کام سے رامپور آ گئے تھے،
چنانچہ وہ رامپور سے خط لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، یعنی یہ شہر خوشیوں کا گھر ہے۔ دار کے معنی گھر، سرور کے معنی خوشی۔ جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں؟ اس شہر میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے کہ ایسا مزہ اور کہیں نہیں ملتا۔ پانی، سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ تو دیکھیے اب اس کے بعد کہتے ہیں بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی صوت اس میں ملی ہے۔ یہ کوسی جو ندی ہے اس میں بغیر شبے کے یقیناً آب حیات کی کوئی نہر آ کر مل گئی ہے۔ آب حیات کیا ہے؟ آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا پانی ہے جس کے پینے سے انسان قیامت تک نہیں مرتا، اسے موت نہیں آتی۔ گویا اس کوسی ندی میں آب حیات کی کوئی نہر جا کر مل گئی ہے، اور پھر کوسی ندی کے پانی کو آب حیات سے بھی اچھا بتاتے ہوئے کہتے ہیں خیر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا جتنا کوسی کا پانی۔ ٹھیک ہے، تمہارا خط پہنچا، تردد ابس، میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست۔ کہتے ہیں تم نے خط لکھ دیا اور یقین مانیے وہ خط مجھ تک پہنچ جائے گا۔ کیونکہ جہاں میں رہا ہوں وہاں ڈاک گھر بالکل قریب ہے، بلکہ میرے پڑوسی میں ہے، اور وہاں کا جو پوسٹ ماسٹر ہے، ڈاک منشی ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا شناسا ہے، مجھے اچھی طرح پہچانتا ہے۔ نہ عرف لکھنے کی حاجت ہے، نہ محلہ لکھنے کی حاجت۔ بھیج دیا کیجئے بغیر وسوسے کے، بغیر شک و شبے کے، یقین کے ساتھ خط بھیج دیا کیجئے، اور جیسے ہی آپ خط لکھیں گے میں جواب بھی لکھ دوں گا۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحت مرغوب ہے۔ یہاں میں خیریت سے ہوں، یہاں کا حال بھی اچھا ہے، اور یہاں جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جو میرے دوست ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، اور مجھے ان کی دوستی، ان کی صحبت پسند آ رہی ہے۔ اس وقت مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال میں یہاں مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا ہوں، کتنے دنوں تک مجھے یہاں رہنا پڑے گا یہ نہیں کہہ سکتا، دیکھیں گے آگے کیا ہو۔ تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہے، یعنی میری عزت میں، میری مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ میرے لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ ہاں تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس خط کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اب مشقی سوالات ہیں، فوری طور پر آپ کو بتانا ہے مرزا غالب نے کسے خط لکھا؟ مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کو خط لکھا۔ آہا ہا ہا میرا پیارا مہدی آیا، یہ جملہ کس نے کہا؟ بتائیے۔ یہ جملہ مرزا غالب نے میر مہدی حسین مجروح کے نام خط میں لکھا۔ رامپور کی تعریف غالب نے کس بنیاد پر کی؟ یہاں دو چیزیں بتا رہے ہیں۔ رامپور کی تعریف غالب وہاں کے پر لطف ماحول اور وہاں کی ندی کے میٹھے پانی کی بنیاد پر کی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آب حیات میں کس ندی کے پانی کی کون سی خوبی نہیں ہے؟ جواب ہے آب حیات میں کوسی ندی کے پانی کے جیسی شیرینی نہیں ہے۔ پھر غالب کو خط لکھتے ہوئے عرف اور محلہ لکھنے کی حاجت کیوں نہیں ہے؟ یہاں دو ریزنز بتانے ہیں آپ کو۔ ایک،
غالب کو خط لکھتے ہوئے عرف اور محلہ لکھنے کی حاجت اس لیے نہیں ہے کیونکہ غالب کا مکان ڈاک گھر کے قریب تھا اور ڈاک منشی ان کا دوست تھا۔ عزت اور احترام کے متعلق غالب کا خیال کیا تھا؟ جواب ہے عزت اور احترام کے متعلق غالب کا خیال تھا کہ رامپور میں ان کی عزت اور احترام میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ ٹھیک ہے، اب متن کے حوالے سے جملوں کی وضاحت کیجئے، یعنی یہاں آپ کو سبق کا حوالہ لکھ دینا ہے، یعنی سبق کا نام لکھنا ہے، کس نے کس سے کہا یہ بھی بتانا ہے۔ بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، کس سبق سے ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ خطوط غالب سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو مرزا غالب نے اپنے شاگرد میر مہدی حسین مجروح کے نام لکھے خط میں تحریر کیا ہے۔ غالب دریائے کوسی کے پانی کا موازنہ آب حیات سے کرتے ہوئے یہ جملہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور جملہ ہے، خط بھیج دیا کیجئے اور جواب لیا کیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی خطوط غالب سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو مرزا غالب نے اپنے شاگرد میر مہدی حسین مجروح کے نام لکھے خط میں تحریر کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ان کا مکان ڈاک گھر کے قریب ہے اور ڈاک منشی ان کا دوست ہے، یقینی طور پر خط انہیں مل جائے گا اور فوراً ہی غالب اس کا جواب بھی بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب دوسرا خط۔ غالب نے یہ خط نواب انوار الدولہ اسد الدین خان شفق کے نام لکھا۔ آپ کی کتاب میں غلطی سے شفیق ہو گیا ہے، اصلاح کر لیں۔ یہ ایک مرتبہ اسے پڑھ رہا ہوں، بغور سنیں، توجہ سے سنیں۔ کیوں کر کہوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، ہاں اتنے ہوش باقی ہیں کہ اپنے کو دیوانہ سمجھتا ہوں۔ واہ کیا ہوش مندی ہے کہ قبلہ ارباب ہوش کو خط لکھتا ہوں، نہ القاب، نہ آداب، نہ بندگی، نہ تسلیم۔ سن غالب، ہم تجھ سے کہتے ہیں بہت مصاحب نہ بن، اے ایاز حد خود شناس، مانا کہ تو نے کئی برس کے بعد 9 بیت کی غزل لکھی ہے اور آپ اپنے کلام پر وجد کر رہا ہے، مگر یہ تحریر کی کیا روش ہے؟ پہلے القاب لکھ، پھر بندگی عرض کر، پھر ہاتھ جوڑ کر مزاج کی خبر پوچھ، پھر عنایت نامے کے آنے کا شکر ادا کر، اور یہ کہہ کے جو میں تصور کر رہا تھا وہ ہوا، یعنی جس دن صبح کو میں نے خط بھیجا اسی دن آخر حضور کا فرمان پہنچا۔ معلوم ہوا کہ حرارت حوض باقی ہے، انشاءاللہ تعالی رفع ہو جائے گی، موسم اچھا آ گیا۔ ہاں تو بچوں، اس خط کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نواب انوار الدولہ جنہیں خط لکھا گیا ہے یہ کون ہے؟ نواب انوار الدولہ اسد الدین خان شفق پہلے میر امجد قلق کے شاگرد تھے، پھر مرزا غالب سے اپنے کلام کی اصلاح لینے لگے۔ غالب نے انہیں 48 سے زیادہ خطوط لکھے۔ شفق کا انتقال 1880 کو ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس خط کو سمجھیں گے اور یہاں جو بھی معنی بتائے جائیں گے آپ ازراہ کرم پنسل کی مدد سے اپنی درسی کتاب میں لکھ لیں۔ دیکھیے، کیوں کر کہوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، بھئی لوگوں کو میں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں پاگل نہیں ہوں، دیوانہ نہیں ہوں، کیونکہ لوگ انہیں غالب کو دیوانہ کہنے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے
خطوط لکھنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا تھا، القاب و آداب کا لحاظ نہیں رکھا تھا، اس واسطے لوگ انہیں کہتے تھے کہ یہ تو دیوانہ ہے، نہ جانے کیا کچھ لکھ دیتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہاں اتنے ہوش باقی ہیں کہ اپنے کو دیوانہ سمجھا ہوں۔ غالب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنا ہوش تو ہے کہ میں خود اپنے آپ کو دیوانہ سمجھتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں دیوانہ ہوں۔ بچوں ایک بات یاد رکھو، دیوانے کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ دیوانہ ہے تب وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تو اچھا ہوں، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہیں۔ بہرحال واہ کیا ہوش مندی ہے کہ قبلہ ارباب ہوش کو خط لکھتا ہوں۔ میری ہوش کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں ایسے لوگوں کو خط لکھ رہا ہوں جو بڑے ہوش مند ہیں، قابل احترام لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو خط لکھنے والا کیسے دیوانہ ہو سکتا ہے؟ نہ القاب، نہ آداب، نہ بندگی، نہ تسلیم۔ تنزیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ غالب تم اپنے خط میں نہ القاب لکھتے ہو، نہ آداب لکھتے ہو، نہ اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اپنے بندگی کو ظاہر کرتے ہو، نہ تسلیم کرتے ہو۔ سن غالب، ہم تجھ سے کہتے ہیں بہت مصاحب نہ بن، اپنے آپ کو صاحب نہ سمجھ، اپنے آپ کو بڑا آدمی نہ سمجھ۔ اے ایاز حد خوش شناس، ایاز کون؟ محمود غزنوی بادشاہ کا غلام، اور فارسی زبان کا یہ محاورہ ہے اے ایاز حد خوش شناس، اے ایاز اپنی حد کو پہچان، اپنی لیمٹ کو جان۔ مانا کہ تو نے کئی برس کے بعد 9 بیت کی غزل لکھی ہے، بہت بڑا کارنامہ نہیں کر دیا، کئی سالوں تک غزل نہ لکھی تھی، لیکن کئی برسوں کے بعد 9 اشعار کی تم نے غزل کیا لکھ لی۔ اپنے کلام پر وجد کر رہا ہے، تو اپنے کلام پر جھوم رہا ہے، مگر یہ تحریر کی کیا روش ہے؟ ایسا نہیں کہ تیرا دماغ 7ویں آسمان پر چڑھ گیا ہو، یہ لکھنے کا کیا طریقہ تو نے اختیار کر لیا؟ بھائی پہلے القاب لکھ، پھر بندگی عرض کر، پھر ہاتھ جوڑ کر مزاج کی خبر پوچھ، پھر عنایت نامے کے آنے کا شکر ادا کر۔ یعنی تمہارا شکریہ ہے کہ تمہارا لکھا ہوا خط مجھ تک پہنچ گیا اور آپ نے خط لکھنے کی زحمت فرمائی، اور یہ کہہ کر میں تصور کر رہا تھا وہ ہوا، اور یہ بتا کہ جیسا میں نے سوچا تھا ایسا ہی ہوا۔ یعنی جس دن صبح کو میں نے خط بھیجا اسی دن آخر حضور کا فرمان پہنچا۔ یہ کہہ دے کہ بھئی میں تمہارے خط کا انتظار کر رہا تھا اور میں نے آپ کو خط لکھ دیا، اور جس دن میں نے خط لکھا اسی دن آپ کا فرمان بھی مجھ تک پہنچ گیا۔ یہاں پر بات ختم ہوتی ہے، بات کی بات الگ ہے۔ معلوم ہوا کہ حرارت ہوس باقی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ شہر میں ابھی گرمی ہے، انشاءاللہ تعالی رفع ہو جائے گی، گرمی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، موسم اچھا آ گیا۔ یہاں پر خط ختم ہوتا ہے۔ اب مختصر سوالات کے جوابات آپ کو بتانے ہیں جو اس دوسرے خط سے متعلق ہیں۔ غالب نے خود کو دیوانہ نہ کہنے کی وجہ کیا بتائی؟ غالب نے خود کو دیوانہ نہ کہنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں انہیں اتنا تو ہوش ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیوانہ سمجھتے ہیں، ان میں اتنی تو ہوش مندی ہے کہ قبلہ ارباب ہوش کو خط لکھتے ہیں۔ بہت مصاحب نہ بن کا کیا مطلب ہے؟ جواب، بہت مصاحب نہ بن کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا آدمی مت سمجھ۔ پھر متن کے حوالے سے ایک جملہ ہے تشریح کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے، ہم تجھ سے کہتے ہیں،
یہ جملہ خطوط غالب سے لیا گیا ہے. اس جملے کو مرزا غالب نے اپنے شاگرد نواب انوار الدولہ اسد الدین خان شفیق کے نام لکھے خط میں تحریر کیا ہے. یہ جملہ غالب اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے طنزیہ طور پر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اے غالب اپنے مقام کو پہچان، خود کو بڑا آدمی نہ سمجھ. ہاں تو بچوں، اب قواعد میں خطوط نویسی کسے کہتے ہیں، خطوط نویسی کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس پر تھوڑی گفتگو کر لیں. دیکھیے، مکتوب نگاری جسے ہم خطوط نویسی بھی کہتے ہیں، ادب کی ایک اہم صنف ہے، ادب کی ایک قسم ہے. خط کو مراسلہ، برنامہ، چٹھی تا مکتوب بھی کہتے ہیں. دور جدید میں مکتوب کی اہمیت کم ہو رہی ہے. غالب نے مکتوب نگاری کا ایک نیا انداز تو دیا، مگر ان کے خطوط میں انتہا پسندی ہے. غالب کے خطوط نویسی کے فن پر پورے نہیں اترتے. اس لیے ماہرین زبان نے خطوط نویسی کے چند اصول مرتب کیے ہیں جن کی پابندی ہمارے لیے لازمی ہے. اگر امتحان وغیرہ میں خط لکھنا ہو تو چند اصولوں کی پابندی ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیں غالب کے انداز میں خط لکھو گے تو مارکس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. خطوط کی 3 قسمیں ہیں. ایک نجی خط جسے پرسنل لیٹر کہتے ہیں، دفتری خط جسے آفیشیل لیٹر کہتے ہیں، کاروباری خط جسے بزنس لیٹر کہتے ہیں. خط کے اجزاء: مکتوب نگار کا نام و پتہ ما تاریخ، یعنی خط جب لکھتے ہیں تو خط لکھنے والے کا نام و پتہ تو ہونا، اور ساتھ میں کب لکھا گیا ہے خط، اس واسطے تاریخ کا لکھنا بھی ضروری ہے. مکتوب الیہ کے لیے القاب: یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جسے ہم خط لکھ رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس واسطے اسے القاب لکھنا ضروری. خیریت و عافیت، یعنی اپنی خیریت کے بارے میں بھی بتانا اور مکتوب الیہ کی خیریت کے بارے میں بھی پوچھنا. مضمون خط، یعنی جو بھی مضمون ہے، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں بات، وہ مضمون خط میں ہوتا ہے. خاتمہ و دستخط، آخر میں صحیح طریقے سے خط کو ختم کرنا اور آخر میں اپنا دستخط لکھنا. مکتوب الیہ کا نام و پتہ لکھنا تاکہ خط جو ہے وہ مکتوب الیہ تک پہنچ جائے. تو یہاں 2 خطوط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نمونے کے طور پر. آپ اس سے اچھی طرح سے مشق کر لیں. یہ اپنے والد کے نام ایک خط لکھیے جس میں آپ کی پڑھائی کا ذکر ہو، اور دوسرا خط اپنے کلاس ٹیچر کے نام کوئی معقول وجہ بتاتے ہوئے 2 دن کی چھٹی کے لیے ایک درخواست لکھیے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری کلاس ختم ہو رہی ہے. اپنی اور اپنوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں. وقت بڑا انمول ہے، اس کی قدر کریں. اگر وقت کی ہم قدر نہیں کریں گے تو وقت ہماری قدر نہیں کرے گا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ سے آج کی کلاس سنی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.